المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی محبت کے ساتھ آواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدنا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے. اگر تم شعیب کے تابع رہے تو ضرور نقصان میں رہو گے. یہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس کا مفہوم اس طرح تھا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نام تول پورا کرو, اس میں کمی نہ کرو. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ اگر تم, اور پھر شعیب علیہ السلام کے اوپر کافی لوگ ایمان بھی لے کے آئے, تو انہوں نے پھر آگے جو ان کی متقابل سردار تھے وہ بولے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. پھر آگے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ کافر سردار بولے, یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ سنیے گا, یہ ہو یہ کافر سرداروں کے وہی الفاظ ہیں جو آج کل ہمارے وزراء کے الفاظ ہیں, انتہائی مدد کے ساتھ ہو وہی الفاظ. کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے, یعنی دین کی پیروی نہیں کرنی. اب جو دین ہے نا اس کو ہم بدلیں گے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے سابقہ صدر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سود کی کوئی وہ ہونی چاہیے, چھوٹ ہونی چاہیے کہ ہم سود کے بغیر ہمارا معاشی نظام ترقی نہیں کر سکتا. یاد ہے یا نہیں یاد؟ یہ صدر ممنون حسین نے کہا کہ سود کے حوالے سے کوئی اس میں کچھ نرمی ہونی چاہیے. اور سود کے حوالے سے نرمی کیا بندہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ سودی لین دین کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے اور اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور ہم صرف ایک یعنی یہ جو سرمایہ داری نظام ہے, سودی نظام, یہ ہمیں کہاں سے لیا؟ بولیے, کافروں سے لیا نا. یہ یورپ سے لیا. اچھا مزیدار کی بات, یورپ سے ہم نے یہ نظام لیا جس میں سودی نظام ہے, اور اب ہماری قومی سطح پر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری پارلیمنٹ نے اس کو باقاعدہ پورا پاس کیا ہوا, بولے پورا پاس کیا ہوا, تبھی تو نظام چل رہا ہے نا ہمارے بینک کا لکھا. بینک کے اندر جو سودی نظام ہے کہاں سے؟ یعنی ہماری پارلیمنٹ نے, یعنی معذرت کے ساتھ اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے اس سودی نظام کو پاس کیا ہوا. یہ سودی نظام چلے گا تو پھر سے ترقی ہوگی پاکستان. اچھا وہ یہ نظام دے کر اب وہاں پر جو امریکہ میں, کینیڈا کے اندر, یورپ کنٹریز کے اندر وہ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا تو وہ سود لیتے نہیں ہیں. انہوں نے سود کو بالکل ختم کر دیا, اور ہمارے یہاں وہ سودی نظام وہ چلا جا رہا ہے. یہ بھی وزیر اعظم جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی یہ جو غربا کے لیے بتاؤ کتنے غربا تک یہ پیسہ پہنچا, مکان بنانے کے لیے جو کیا کہ بھی مکان بنانے کے لیے ہم قرضہ دیں گے, تو وہ بھی کس پر ہے؟ سود پر. ایسے معاشی ترقی ہوگی. اب انہوں نے کیا کہا, اب یہ کی مجبوری ہے ہماری, مجبوری ہے ہماری, یعنی دین سے ہٹ کے چلنا تمہاری مجبوری ہے. دین کے اوپر نہیں چلو گے تو تمہیں نقصان رہے گا. یہی شعیب علیہ السلام کے جو تھے نا وہ ان کی قوم کی کافی سردار ہو گئے, یعنی وہ بھی سردار تھے نا, چودھری تھے جو گزرا ہوں گے ان کے بھی تھے کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو ضرور نقصان میں رہو گے.
رشوت کا نظام وہی چل رہا ہے جناب، وہ جگہ ٹیکس وہی چل رہا ہے، سودی نظام وہی چل رہا ہے. بھئی یہ میڈیا کے اوپر اتنی بے حیائی نہ پھیلاؤ. نہیں، ایسے کیسے ہم چلیں گے؟ کوئی نہ کوئی رات ہونی چاہیے نا اس کے اندر بھی. آپ اندازہ لگا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ یہ قرآن پاک کی 1400 سال سے جو ہمارے پاس ہے نا، اور قیامت تک یہ قرآن پاک کی حقانیت، یہ جو میں نے پیچھے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہود علیہ السلام کا تذکرہ، لوط علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ، یہ صرف ایک ہم سن لیا اور سنا لیا صرف اس لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ گزشتہ قومیں کیوں تباہ ہوئی. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی صفات جو جن وجوہات کی بنا پر گزشتہ قومیں تباہ ہوئی، وہ ساری کی ساری وجوہات ہمیں پائی جاتی ہیں. تو ان کی کافر سردار بولے جی کہ یہ اگر ہم شعیب کی پیروی کریں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے. آج کے بولتے اگر ہم دین کی پیروی کریں گے تو نقصان میں رہیں گے. کیا فرق کریں گے؟ وہی بے حیائی کا، وہی جناب عورت مرد کا اکٹھا، جناب لیڈیز فرسٹ. جی اسلام سے زیادہ عورتوں کو کس نے حقوق دیے؟ یہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی نے دے کیا؟ بولیے، عیسائی تھے نا، یہودی تھے کہ نہیں تھے؟ تو کہاں اس وقت یہ مر گئے تھے کہ جب یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا؟ کہاں اس وقت یہ مر گئے تھے کہ جب اس وقت یہ ماؤں کو جناب وہ بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا؟ اسلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ ان حالات میں کہا تھا، ان حالات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ان حالات میں فرمایا تھا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے. سبحان اللہ. ان حالات میں فرمایا تھا کہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے. یہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی. اور آج ہم یعنی لڑکیوں کو آگے کر کے یہ وہ نیل برہنہ لباس پہنا کے ہم یہ سب ترقی ہو گئی ہے. یہ اب دیکھ رہے اس کو ہم ترقی کا نام، یہ ایسے ہمارا معاشی نظام آگے چلے گا. یہ رشوت ہم جب تک وہ نہیں کریں گے نظام نہیں چلتا جی. سودی لین دین نہیں کریں گے نظام نہیں چلتا جی. جگہ ٹیکس نہیں کریں گے نظام نہیں چلتا جی. اب چلا کے دیکھ لو جو گھی آج سے 5-7 سال پہلے ملتا تھا 120 روپے کا، 130 روپے کا، 280 تک پہنچ گیا. میں پرسوں جو یہ دکان پہ کھڑا تھا وہ گھی لینے گیا میں یہ دکان پہ. اللہ کا شکر، اللہ کا بڑی عنایت ہے، برکتیں ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ آپ بھی دعا کریں اللہ کمی لائے بھی نہ، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. وہاں ایک شخص میں نے دیکھا وہ کہنے لگے جناب مجھے 20 روپے کا تیل دے دو. میں اندر ہی اندر کہ یار یہ وہ سفید داڑھی تھی بزرگوں کی کہ 20 روپے کا تیل یعنی اتنا ہو گیا وہ یار اس کی مجبور کہ بھئی 20 روپے کا تیل اس کو لینا پڑ گیا. کیا اس کے بچے نہیں ہوں گے، اس کی بیٹیاں نہیں ہوں گی، بیٹے نہیں ہوں گے، صرف 20 روپے کا تیل دے رہا ہے. یہ مہنگائی، یہ معاشی نظام ایسے چلے گا. معاشی نظام اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، قرآن پر عمل کرنا بس. سودی نظام آگے چلائے گا نا تو واضح طور پر کوئی اس میں تفسیر بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھئی فلاں مفسر نے کہا ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں. واضح طور پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو سودی لین دین کرتا ہے اس کا اللہ اس کے رسول کی خلاف اعلان جنگ، اور جس کا اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوگا کامیاب ہو پائے گا. کبھی نہیں. پھر آگے چلیے نہیں باز آئے وہ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں کونتے پڑے گئے. پھر زلزلہ آیا. یہ زلزلہ پلیٹیں ہلنے کی وجہ سے جناب نیچے وہ ایک پیدا ہو جاتی ہوا پیدا ہو جاتی جس سے پلیٹیں ہلتی ہیں پھر زمین ہلتی ہے. یہ ہمیں سائنسی فارمولے نے یہ ہمیں بتا دیا اس طرف قوم کو لگا دیا کہ ہمیں ہوا پیدا ہوتی ہے زمین کے نیچے زمین کی پلیٹوں میں تہوں میں ہوا جس سے زلزلہ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کی تب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے. بالکل ملیا بیٹ ہو گئی بالکل ختم ہو گئے. شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوتے. تو جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلائے ان کی باتوں پر عمل نہ کرے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. تو جو اللہ کے حبیب کو جھٹلائے جو اللہ کے رسول کی فرامین کو پس پشت ڈال دے اس کا کیا وہ کامیاب ہوگا. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ تو چلے ایک ہوگی نا ہم نے قومی سطح پہ بات کر لی صوبائی سطح پہ ہم اپنی ذاتوں پہ دیکھ لیں یار کہ 24 گھنٹوں میں ہم کتنے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں. ہم اپنی بات دیکھیں. اللہ اکبر. اس شعیب علیہ السلام نے پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس رسمی کا بسا کیا ہے اس کی بات ختم کرتے ہیں. فتولا عنہم وقال یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اسیء علی قوم کافرین. تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی. اب یہ شعیب علیہ السلام جو مردے تھے نا شعیب علیہ السلام کے ان سے مخاطب ہو رہی ہے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام مخاطب ہوئے تھے اپنی قوم سے. ہود علیہ السلام مخاطب ہوئے تھے. سارے نبی اپنی قوموں سے مخاطب ہوئے تھے. جب ان کو عذاب دے دیا گیا اس کے بعد یعنی مردے سنتے یہ جو میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا جمعے کے اندر کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا مردہ دفنا کر واپس آتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے اسے منہ پہ فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. تو کافر قوم کو میں کیسے غم کروں. فرمایا تم ہلاک ہو گئے تو مجھے اس پر کوئی غم نہیں کیونکہ تم کافر کے کافر ہے. اور جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے کو امان عطا فرمایا. ثابت کیا ہوا جو نبیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امان عطا فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنانے کی اس کی کوشش کریں. اپنی اولاد کی تربیت کی اس طرح کوشش کریں. اپنی زندگی پر اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کریں. ہم بعد میں حکمرانوں کو سے کہ ان کے جو اعمال ان کے ساتھ اور جہاں تک ہماری بات پر ہم پہنچائیں گے تو صحیح نا. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں. میرے آقا نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہم دل آزاری نہیں کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا میں نے ناجائز قبضہ نہیں کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی ہے اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان سے صلح صفائی سے رہنا ہے میں نے صلح صفائی سے رہنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو تو میں نے اس کو معاف کر دینا. اپنی زندگی پر اسلام کو نافذ کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اور اس میں حکمران کیسے آئیں گے اس میں بھی میں انشاءاللہ سوچ لوں کہ ایک بیان ہو جائے مفصل. یہ جو حکمران اپنے جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہے. ہاں جی جیسی عوام ہے ویسے حکمران. عوام ایک ہوگی حکمران بھی نہیں ہوں گے اور عوام اگر بد کردار تو حکمران بھی
دیکھ لیجئے، میں معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو، بھائی قریبی گھر ہے نا سارے مسجد کے، باہر کھڑے رہیں گے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا وہ نصیب میں نہیں، کتنی بار ہوگی یار، آپ دیکھتے نہیں کیا، ادھر بیٹھ جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیں گے، قریبی لوگ لیکن مسجد میں آنا نصیب میں نہیں، کتنی بار ہوگی۔ ہمارے کلام صاحب کہتے تھے کہ تم اپنے نصیب پہ رہو، کہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنے نا تو وہ پھر تو نماز مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، پھر اپنے نصیب پہ رو کہ تجھے اللہ نے بلایا ہی نہیں، اللہ بلائے اور بندہ کیسے نہ آئے، ہو سکتا ہے تو تجھے رب نے بلایا ہی نہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے، اس پہ رونا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ